السلام علیکم جی دوبارہ. وہ اصل میں تھوڑی اس ٹیکنالوجی میں نالائق ہوں. خیر اتنی تو نہیں ہوں، کر ہی لیتی ہوں کچھ نہ کچھ، بٹ کہیں اڑ بھی جاتی ہوں. تو میں نے سمجھا شاید پتہ نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں، اتنی محنت کر رہی ہیں. تو اچھا جی، ہم پہنچے تھے سورہ زلزال کے ترجمے پہ، ہے نا. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جی پھر جس نے جو چھوٹے سے چھوٹا مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرا کہتے ہیں چیونٹی کے سر کو، چیونٹی کے سر جتنی بھی جس نے کوئی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے جو چیونٹی کے سر کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یہ تو سورہ زلزال ہوگی. سمجھ میں آ گیا کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا انسانوں کو، ہے. اچھا جی، پھر دوسری کیا بات ہوگی؟ دوسری کیا ہے؟ سورہ قاریہ. سورہ قاریہ ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ القاریہ تو مل قاریہ و ما ادراک مل قاریہ. اتنی سویئر نوکنگ ہوئے گی، اتنی سویئر نوکنگ ہوئے گی. بچوں کو میں بچوں کی سٹوریز کر رہی تھی تو میں نے بچی سے پوچھا، میں نے کہا کبھی تمہارے بھائی نے آ کے تمہارے دروازے پہ نوک کیا؟ کہتی ہے وہ اتنی زور سے کرتا ہے ایسے لگتا ہے دروازے توڑ دے گا. میں نے کہا ناؤ یو ول انڈرسٹینڈ دا میننگ آف القاریہ. قاریہ کا مطلب ہوتا ہے سخت قسم کی نوکنگ. اتنی سخت نوکنگ ہوئے گی تمہیں سمجھ نہیں، ادراک نہیں ہو سکتا مل قاریہ. قاریہ ہے کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور اس بچی نے کہا کہ میں گرتی پڑتی بھاگتی ہوں کہ میں دروازہ کھول دوں یہ توڑ ہی نہ دے. ایگزیکٹلی یہی حال ہوگا. انسان کنفیوزڈ موتس کی طرح بھاگ کے نکل کے بھاگ رہے ہوں گے اس آواز کی طرف جدھر سے ان کو نوکنگ آئے گی، اور وہ کہیں گے کہ ملکاریہ تو اچھا مادرا کا ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ فزیکل لاز ختم ہو جائیں گے. اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں نظر آتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی کہ بے شک جتنا مرضی کوئی انٹلیکچوئل ہو نہ مانے اس کی مرضی، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے تو ہوگا یہی کچھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، بالکل جان جو ہے نا وہ بندے کی نکل تو جاتی ہے اگر کوئی سننے والا اور سمجھنے والا ہو. اب میں آپ کو اگلی جو آیات ہیں وہ قرآن سے پڑھ کے بتاؤں گی، بیکاز وہ بہت لمبی تھیں، لکھنے میں میرا کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی، آپ 79 آیت ہے، اس کی 7 سے 9 تک ہے. 79 آیت ہے، اس کی 7 سے 9 تک ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے یوم ترجف الراجفہ. سنتے جائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی مطلب راجفہ کا بھی اور رادفہ کا بھی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. سمجھے؟ سمجھ تو خیر نہیں آئی ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے. مطلب اس کا کیا؟ راجا فاقہ جو مطلب ہے نا جی، وہ ہے کہ جو لسان العرب میں سے میں نے وہیں سے دیکھ کے میں بناتی ہوں اپنے لیکچر. تو اس میں ہے جی اضطراب شدید. اتنا زور سے وہ اضطراب پیدا ہوگا انسانوں کے اندر کہ جو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ یوم ترجف اچھا پھر آگے فرا جو ایک جو فرا ہیں اس میں لنگوسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حرکت الشدیدہ یا اضطراب الشدیدہ، یہ ہوگا نفخۃ اولا. وہ جو ٹرمپٹ بلوئنگ کہتے ہیں نا، سور پھونکا جائے گا کہتے ہیں، وہ جو پہلا والا ہوگا وہ ہوگا وہ تموت لہا الخلائق. اس میں ساری مخلوق مر جائے گی. اس میں کیا ہوگا؟ ساری مخلوق مر جائے گی. پھر کیا ہے؟ سما تتبعها نہیں، سما نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تتبعها الرادفہ. اس کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کرے گا رادفہ.
اب رادفہ کیا ہوتا ہے جی؟ رادفہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نفخۃ الثانیہ ہوگا، وہ دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا یہ وہ ہوگا. جب وہ پہلی دفعہ مر جائیں گے نا، اس کی آواز سن کے بڑی پیئرسنگ ساؤنڈ ہوگی، ہر ایک تک پہنچے گی، پوری خلقت، پوری اللہ کی مخلوق مر جائے گی. پھر وہ دوسری جب ہوگی تو پھر وہ جاگ جائیں گے، اس کی آواز سے اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ رجفہ جو ہے نا، اس کے اور بھی مطالب لکھے ہوئے ہیں قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں. وہ سیحہ ہے، سیحہ چیخ، بڑی زور کی چیخ. سائقہ یہ بجلی کڑکنے والی جو بجلی ہوتی ہے، نام رکھ لیتے ہیں لوگ پتہ نہیں کس لیے، بہرحال جی کڑکنے والی بجلی. رات وہ بھی جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، وہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہوا ہے قرآن حکیم میں رجفہ کے لفظ کو، ان کو کلیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو جائے گا، پھر یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوگا جی؟ ہاں، پھر ہے جی 81 کی 1 سے 14. ٹھیک ہے، 81 کی 1 سے 14 وہ ہے جی. بڑی سخت تو ہے، مگر ہم لوگ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم مانتے نہیں. اذا الشمس کورت، یہ پھر میں اتنی لمبی اگر پڑھوں گی نا تو آپ کو ٹائم لگ جائے گا. تو وہ یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تارے جو ہیں وہ گر جائیں گے، فال ڈاؤن کر جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہیں وہ سیر کرتے پھریں گے، اڑتے پھریں گے. اور جو اشعار، یہ اشعار کہتے ہیں وہ جو اونٹنیاں، جب ان کی تو ذرا دیکھیں نا، پوری معیشت اونٹوں کے اوپر ہوتی تھی نا. تو جب وہ اونٹنی پریگننٹ ہو جاتی تھی نا تو اس کی بڑی کیئر کرتے تھے تاکہ اس کو اچھا کھانا دیں، یہ آرام سے، مطلب یہ اس کا بیبی جو ہے وہ صحیح پیدا ہو سکے، کہ کمزور نہ ہو جائے یہ وغیرہ. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت پھر ان کی ہوش انہیں نہیں ہوگی، وہ چھوڑ دی جائیں گی. ان کی ہوش کسی کو نہیں ہوگی، نہ ہی وہ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور سارے کے سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے، کہ یہ کہ مطلب اتنی زوردار وہ کال ہوئے گی، وہ ناکنگ ہوئے گی برسائے. پھر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ابل کے جو بہار، سمندر وغیرہ ہیں، وہ ابل کے اور بھاپ بن کے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، بالکل ہی رہ ہی نہیں جائے گا پانی زمین کے اوپر. مجھے تو خیر اس بات کا نہیں اتنا، لیکن یہ بہرحال کچھ کمنٹیٹرز یہ بھی کہتے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر جب روحیں یا تو بدنوں سے ملا دی جائیں گی، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گروہ بنا دیے جائیں گے انسان جو ہے، لیکن پہلا مطلب زیادہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ جو جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا بیچاری کو، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے کیا گناہ کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، پبلسائز کر دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے. اور وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اس آسمان کی جو کھال ہے ایک طرح سے، جو اس کی کورنگ ہے، اس کو کھینچ کے اتار دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور پھر جو آگ ہے، جہیم ہے، جہنم ہے، وہ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، پھر انسان کو پتہ چل جائے گا بیڑا غرق، میں کیا کرتا رہا، اب میں کیا حاضر، یعنی میرے سامنے اب یہ کیا کچھ حاضر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو یہ میں اب کیا کروں. پھر اس کے بعد ہے جی پھر ایک دفعہ اور بھی ہے 82 میں یہ ہے کہ جی جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، دروازے ہو جائیں. کہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ آسمان میں دروازے بنا دیے جائیں گے، تو
इन्फतार का मतलब होता है खोल दिया जाएगा, यानी कि टुकड़े कर दिए जाएंगे या उसके अंदर होल्स बन जाएंगे, दरवाजे बन जाएंगे। वैज़ल कवाकिब उनतसरत, और जो कवाकिब हैं, जो सितारे हैं, उनको वो कर दिया जाएगा, यानी कि गिर जाएंगे और फैल जाएंगे। और इस वैज़ल बिहारो फुज्जिरत, और जब वही जो समंदर हैं वो उबल पड़ेंगे। वैज़ल कुबूरो बोसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। ये है बास, ये है रिसरेक्शन का सीन, समझ आ रही है? ये कब्रें जब खोल दी जाएंगी वो है रिसरेक्शन का सीन, ठीक है। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, फिर इंसान को पता चल जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे दुनिया में क्या छोड़ आया, उस वक्त उसे पता चलेगा। फिर है जी आगे 84 की 1 to 5, ये एक और भी थी, लेकिन ये मैंने कुरान मजीद में ना वो रख लिया। अच्छा 1 to 5 ये भी है, ठीक है, वो भी बता दिया आपको, 81 की भी 82 की भी। अच्छा जी, अब ये है 84 की 1 to 4। इज़ा समाउन शक्कत, वही आसमान को खोल दिया जाएगा, दरवाजे बन जाएंगे उसके अंदर। वह अज़िनत ले रब्बिहा व हुक्कत, उसको अल्लाह ने इजाज़त दी होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ये सब कुछ, और यही हक़ है। उसने अपने उस बात को पूरा किया है जो अल्लाह ताला ने उसका। इज़ल अर्ज़ मुद्दत, और ज़मीन को ना खींच के ऐसे, लेकिन कोई भी चीज़ हो, आप समझते हैं कि चादर है कोई, तो उसके ऊपर कोई आप समझते हैं कि इम्प्योरिटी वगैरह या कुछ जो नॉट वांटेड चीज़ें वो पड़ी हुई हैं, तो आप उसको खींच के ऐसे करते हैं तो वो निकल के यूँ बाहर चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इस तरह से मुद्दत का मतलब है उसे खींच के ऐसे बराबर कर दिया जाएगा, उसके अंदर से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। वह अलकत माफ़ी है व तखलत, तो वो निकाल के बाहर फेंक देगी जो कुछ उसके अंदर होगा, वो इस ज़िलज़ाल है ना, और वो तखलत और खाली हो जाएगी, ठीक है। वह अज़िनत ले रब्बिहा व हुक्कत, इसी तरह अल्लाह ने उसको हुक्म दिया होगा और वो हक बात कर रही होगी, ठीक है जी। ये तो बहुत सी आयत थी जो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से लिख के तो बड़ी हो जाऊँगी, थक जाऊँगी, लेकिन मैंने नंबर्स नोट कर लिए थे, आप भी देख लें। और फिर ये ठीक हो गया जी। अब फिर क्या होगा, ये सब कुछ जब हो जाएगा, आसमान खुल जाएगा, तारे गिर जाएंगे, फिज़िकल लॉज ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन अपनी सारी कशिश शकल भी बाहर फेंक देगी और इंसानों को भी निकाल के बाहर फेंक देगी। फिर नफ़क़े ऊला होएगा, जो कि ट्रम्पेट ब्लो की जाएगी पहली दफ़ा, तो सारे मर जाएंगे, सारी मखलूक मर जाएगी। फिर क्या होगा, फिर दूसरी दफ़ा जो अब देखें, उसके बीच में हमें नहीं पता कि कितना पीरियड होएगा, ये नहीं हमें पता, ये हो ही नहीं सकता हमें पता। जितना अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया जी, उसके आगे तो हम अपनी गुड़ियाँ ना चढ़ाने लग जाएं कि जी इतनी देर होगी तो उतनी देर होगी। ये हमें नहीं पता कि रजफा के बाद रादिफा जो है वो कब आएगा, ठीक है। वो सेकेंड ट्रम्पेट होएगी, उसमें इंसान जो हैं वो निकल के भागेंगे, जैसे सूरह कारिया में आपने देखा कि वो निकल के भागेंगे अल्लाह ताला की तरफ, जिधर से उनको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ओहो मैंने ये लगाया ही नहीं, चलो अब लगा देते, ये तो मेरे हालात हैं, चले। अच्छा जी, खैर आवाज़ तब भी आ ही रही होगी। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब क़यामत कायम होगी। अभी आखिरा पे नहीं पहुंचा, अभी अल्लाह ताला आखिरा पे नहीं पहुंचा, अभी सिर्फ क़यामत कायम होएगी। क़यामत कैसे कायम होएगी, क्या क्या होगा उसमें, क़यामत जब कायम होगी तो फिर क्या क्या होगा। फिर ये होगा कि जो तुमने गिल किया होगा, बेईमानी, ख़यानत,
حجرامی جو کچھ بھی تم نے غل کیا ہوگا نا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نکال کے دکھا دے گا. اب جو میں وہ بتا رہی تھی نا کہ فی اونوں کے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہر ایک کی یہ لوگ کہتے ہیں قسمت لٹکا دی ہے. بھائی قسمت نہیں ہے میرے بھائی بہنوں, طائر کا لفظ ہے. اور طائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر اڑ پھر کے تو انفارمیشن بھی لینی, ادھر ادھر اڑ پھر کے تو کام بھی کرنے, ٹھیک ہے نا. طائر کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ جو طائر کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قسمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کے اعمال, یہ میں نے پتہ نہیں کہیں لکھا ہے کہ نہیں اس کا لسان العرب کے اندر سے, ہاں جی, کیلا عملہ ما عمل من خیر و شر. یہ انہوں نے اس طائر کا مطلب لکھا ہے کہ جو اس نے عمل کیا ہوگا, برا کیا ہوگا, اچھا کیا ہوگا, سب کچھ ادھر لٹک رہا ہوگا. اس سے اگلی آیت پتہ کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ پھر ہم اس کو وہاں سے نکال لیں گے, اس کو وہاں سے نکال لیں گے اور اس کی ایک بک بنا دیں گے اور بک بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. تو مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ وہ کوئی نینو چپ اللہ نے ادھر ڈالی ہوئی ہے. ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہم اتنی سی چپ میں پتہ نہیں کیا کیا بھر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر اتنی باریک کوئی نینو چپ ڈال دی ہے کہ وہ ہمیں نہیں نظر آتی, ہمارے ایکس رے میں بھی نہیں آتی, ہماری کسی چیز میں بھی نہیں آتی. لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو وہاں سے نکالوں گا اور اس کو پھر پرنٹر میں ڈال کے اس کی کتاب بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. میں اس کا جو ہے نا اپنی, ہاں یہ ہے جی, واہ واہ لکھا ہوا میں نے, شکر ہے. یہ ہے جی 17 کی 13 آیت. کائنڈلی اس کو اچھی طرح سے پڑھیں, 13 14 آگے بھی, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس طائر کا مطلب قسمت نہیں ہے, وہ نینو چپی ہے جی, جس کو وہ نکال کے کتاب بنا لے گا. کتاب کیسے بنتی ہے؟ چپ سے. آپ پرنٹر میں ڈالتے جاتے ہیں, وہ کچھ صفحے نکلتے جاتے ہیں, آپ اس کو چاہے بک بنا لیں تو چاہے ویسے رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے یہ یہاں پہ, ہاں کوئی بچہ آ گیا تھا, میں نے کہا میں ریکارڈ کر رہی ہوں. اچھا جی, اب کیا, ہاں یہ ہوگا, وہ یہاں سے نکال کے پرنٹر میں ڈال کے کتاب بنا کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. اب آپ سوچیں کہ ایک جج کے سامنے آپ کا مقدمہ ہو اور اس کے ہاتھ میں آپ کی گواہیوں کے 3 پکے رجسٹر ہوں, آپ اس کے سامنے چوں چوں کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا رے بھائی اے تیرے گینے شواہد, یہ تیرے خلاف وٹنسز ہیں, پکڑ ان کو اور پڑھ خود ہی, پھر مجھے بتا. کہ میرے سامنے چوں چوں نہیں کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے کسی کو پرمیشن نہیں دینی کہ میرے سامنے بول سکے. یہ تو میرے بچوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, یہ تو پھر بندے نے بہت وہ پڑھتا رہتا ہو قرآن مجید تو یہ اس کے دماغ میں خود ہی آیتیں آ جاتی ہیں. اچھا جی, پھر کیا ہوگا؟ جو بخل کیا ہوگا نا, اف توبہ توبہ, بخیلی اتنی بری چیز ہے. جو بخل کیا ہوگا اس کا توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا. اب یہ قیامت یہ شروع ہو. اب قیامت کا اصل مطلب تو سوری میں نے بتایا ہی نہیں. قیامت کا لفظ جو ہے وہ قامہ سے نکلا ہے, کھڑے ہونے سے, کھڑے ہونے سے. تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو قیامت کہتے ہیں, جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا بات. اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جس دن ہم کھڑے ہوں گے نا, وہ پھر ہوگا قیامت کا دن. پیچھے اس کی ساری پریپریشن ہوتی رہی نا, پہلے وہ سا آیا, سا کے بعد ریسریکشن ہوئی, ریسریکشن کے بعد اب قبریں کھلی, ان میں سے بندے نکلے, پہلی ٹرمپٹ بلو ہوئی, دوسری ہوئی, اس کے بعد اب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں. جماعت گروپس بنے ہوئے, پہلے سے اس نے گروپس بنا دیے ہوئے, یہ گروپس ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن جو بخل کیا ہوگا نا تم نے وہ تمہارے گلے کا توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ میں نے غل کیا ہوگا کا نہیں وہ بتایا آیت، وہ 3 کی 161 ہے جو غل کیا ہوگا. پھر یہ جو ہے توق بنا کے ڈالا جائے گا، وہ 3 کی 180 آیت ہے. اور ایک جو ہے قیامہ، وہ اس کا جو سورہ بقرہ میں 113 آیت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ، جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے تھے نا ہسٹری کے اوپر لڑ کے اور اپنا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں لوگ، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے اختلاف کیے ہوں گے نا ان میں پھر اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا. مت یہاں پہ فیصلے کیا کرو فلانا منافق ہے تے فلانا برا ہے تے فلانا چنگا ہے، ہاں جی مت کیا کرو، یہ تمہارا حق ہی نہیں ہے. جس کا حق ہے وہ قیامت والے دن فیصلے کر دے گا. پھر کیا ہے جی؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری وفا کی جائے گی تمہارے ہر کام کے ساتھ. جو عمل تم نے کیا ہوگا اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا. یہ ہے جی 3 کی 185، اور اس کے آگے ہے 5 کی 36. بڑی سخت بات ہے. اللہ کہہ رہے میرے سامنے زمین بھر کے اپنے گناہوں کا فدیہ دو گے تو قبول ہرگز نہیں کیا جائے. زمین بھر کے سونا، زمین بھر کے چیزیں، زمین بھر کے ساری دولت وہ مجھے دو گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ 3 کی 77 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ نظر کرے گا نہ ان سے کلام کرے گا. جو اس طرح کے غلط کار ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ نظر کرے گا ان کی طرف نہ کلام کرے گا. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ 16 کی 25 آیت ہے کہ لِيَجْعَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انہوں نے اپنے اوپر بوجھ لادے ہوئے ہوں گے نا وہ قیامت والے دن پورے کے پورے انہیں اٹھانے پڑیں گے. کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا لے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ بڑی سخت آیت ہے، وہ پتہ نہیں میں نے کہاں لکھی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اچھا جی ہاں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 19 کی 95 ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں شکر ہے کہ سب کو انڈیویجولی میرے پاس آنا پڑے گا، فرداً کوئی کسی کو وہ نہیں دے گی. وہ بھی میں نے لکھی ہوئی آیت میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو کہ اس دن ہوگا کیا. تو کیا ہوگا 19 کی 90 سب کو فرداً آنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر 17 کی 97 ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اندھے بن کے جیے نا، قیامت والے دن وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، کچھ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا. اچھا جی. پھر 39 کی 15 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الخاسرین الذین خسروا، اپنے آپ کو جنہوں نے نقصان پہنچایا اور اپنے اہل و عیال کو جنہوں نے نقصان پہنچایا وہی خسارے میں ہوں گے اس دن. ٹھیک ہے جی. اور یہ یانا یوم القیامہ یہ تو بہت کویسچن کرتے تھے نا. 75 کی 6 ہے کہ کب ہونی ہے قیامت. ہونی کوئی نہیں ہے، ایویں ہی ضنی سی بات ہے، وہ بھی تم آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اچھا جی. پھر تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے 59 کی 18 آیت میں کہ ہر نفس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے، نظر اس کو مارنی چاہیے اپنے کرتوتوں پہ کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے آگے. بالکل نہیں ہمیں وہ اس چیز کا وہ. اچھا اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، ان کی منہوں کو تو ہم سیل کر دیں گے. زبان چلتی ہے نا بندے کی تو اور سیل کر دیں گے. زبانوں کو سیل کر دیں گے، منہوں کو سیل کر دیں گے. ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی
ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، یہ کھال ان کے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، پیر ان کے خلاف. تو وہ کہیں گے کیا ہو گیا ہے، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، ہمارے ہاتھ پیر ہو تم، ہماری کھالے ہو تم، تو کیوں تم گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف. تو وہ کہیں گے جس اللہ نے تمہیں یہ توتر توتر کرنے والی زبان دی تھی، نطق دیا تھا، اس اللہ نے آج ہمیں بھی نطق دے دیا، تو ہم شکایتیں لگا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم کیا. تمہاری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تھا. مسلمان کیسے بنایا تھا کہ وہ وہی کام کرتی تھیں جو ان کو حکم اللہ نے دیا دیکھنے کا، اور تم انہیں الٹی طرف دکھاتے تھے. وہ گواہی دیں گی کہ ہاں اللہ جی اس نے میرے ہاتھوں کو اس نے غلط جگہ پہ یوز کیا، پیروں کو اس نے غلط جگہ پہ یوز کیا، میں تو چلنے کا کام کرتا تھا، پیر ہاتھ جو ہے پکڑنے کا کام کرتے تھے اور کام کرنے کا کام کرتے تھے، اس نے سارا کچھ گڑبڑ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جو جب وہ سامنے دکھا دی جائے گی، ایک اور چھوٹی چیز وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. یہ تو آخرت والا آ گیا، آخرت کا ہم دوبارہ کر لیں گے بھائی، اتنا لمبا پہلے ہی ہو گیا لیکچر. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جب وہ جو بک ان کو یہاں سے نکال کے تو ان کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی نا، نشر کر کے ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو وہ کہیں گے 18 کی 59 ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑ رہی ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑ رہی ہے، ہر چیز اس نے ریکارڈ کی ہوئی. او بھائی تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ ہر نفس کو نظر مارنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر کے بھیجا ہوا ہے. اس نے کل کے لیے اس نے کل کے لیے کیا کر کے بھیجا ہوا ہے، کچھ کیا بھی ہوا ہے کہ بس نری ادھر گپیں مارتے رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں تک تو ہم کر لیتے ہیں. یہ قیامت کافی قیامت ہو گئی، اب جو کچھ اس میں ہوگا وہ بھی کافی ہو گیا، لیکن پوری طرح سے نہیں ہو سکتا، پوری طرح سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں نا اپنی نظر سے. تو کائنڈلی جو کچھ میں نے آپ کو جو آیتیں بتائی ہیں ان کو کائنڈلی آپ خود سے پڑھیں، پھر آپ کو زیادہ اچھا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب رہ گئی آخرت ہیں، ابھی رہ گئی. یہ کیا تھا؟ یہ قیامت تھی، کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا. سورہ رحمان کی وہ آیت آپ کو اگر آتی ہو، مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یا جو اللہ تعالیٰ کے مقام سے ڈر گیا کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اس نے اتنی گواہیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، جو اس بات سے ڈر گیا اس کے لیے میں نے 2 جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اور میں سوچتی ہوں ہمیں کہیں مل جائے تھوڑی سی جنت ہے نا. تو بس یہ بات ہے میرے بچوں، میری بہن بھائیوں، مجھے یہی سمجھ آئی تھی، میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. تو اب ہم قیامت تک پہنچے ہیں، ابھی آخرہ نہیں شروع ہوئی، ابھی آخرہ ابھی نہیں شروع ہوئی. ٹھیک ہے. آخرہ کے لیے انشاءاللہ کل تک ہمت کروں گی اگر ہو سکی تو، ورنہ تو جس دن بھی ہمت ہوگی کر لوں گی. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.